بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو دنیا کے آخری رمضان کے بارے میں بھی بتایا۔ آئیے جانتے ہیں کیا یہ رمضان آخری رمضان ہے۔ بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے ماہ رمضان امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، برکتوں اور فراخی رزق، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کا مہینہ ہے۔ آخری کتاب کے نزول کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت بھی دی گئی۔ امت محمدیہ پر نازل ہونے والے اس انعام و کرام کی خوشی اور شکرانے کے طور پر مسلمانوں پر ایک مہینے کے روزے رکھ کر اضافی عبادت کا تحفہ ملا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت سے یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں سے پہلے بھی دیگر امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ وہ بھی تقویٰ کے اعلیٰ ترین درجات پر فائز ہو سکیں۔ رمضان المبارک کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے واضح ہو رہی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے رمضان کی کیا اہمیت ہے تو تمام امت یہ تمنا کرے کہ کاش سارا سال ہی رمضان کے روزے ہوتے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر، تسبیح، کثیر تلاوت، نوافل، صدقہ و خیرات کا باعث بنتا ہے۔ اس مہینوں کو پا کر دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقویٰ کے مطابق حصہ لے کر اپنے جسم اور روح کے سکون کا سامان اکٹھا کرتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ روزہ دار صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے ہی نہیں روکتا، بلکہ روزہ دار فحش گوئی، برے اعمال، لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ سے پرہیز کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ روزے دار کے ساتھ پیش آ جائے تو اپنے مد مقابل کو صرف اتنا ہی کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں تو بہت بڑی برائی سے بچ جائے گا، کیونکہ ایک طرف اگر نیک اعمال کرنا باعث اجر و ثواب ہے تو دوسری طرف اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا انتہائی اہم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائیں، جن میں سے یہ نشانی بھی بتائی کہ رمضان المبارک میں ایک زوردار آواز کا سنائی دینا ہے، چاہے وہ چیخ کی صورت میں ہو یا دھماکے کی صورت میں۔ یہ آدھے رمضان کی رات یعنی 15ویں رات ہوگی، جمعہ کی شب ہوگی۔ اسی طرح اس رمضان میں سورج گرہن کا ہونا، آسمان پر ستون کی مانند کسی چیز کا روشن ہونا، اور سب سے بڑھ کر اس رمضان میں شام کے مسلمانوں کو قتل عام ہونا وغیرہ۔ حضور اکرم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم اس آواز کو سنو تو جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے کھڑکیاں بند کر لینا، اپنی چادریں اوڑھ لینا، اور جب تمہیں چیخ کی آواز کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا کہ اللہ پاک ہے تمام خوبیوں سمیت اور اللہ ہر نقص سے پاک ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ نجات پا جائے گا، جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا، میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنا پڑے گی؟ تو فرشتے نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب، اگر آپ کی امت
ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے، اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی۔